الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے اللہ پاک جل شانہ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی بڑی مہربانی فرمائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت پر عشق رسول کو نبھانے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی دہلیز پر جمع فرمایا ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ ہماری حاضری کو منظور فرمائے اس مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے بغیر کسی تمہید کے میرا آپ کا عقیدہ ہے ہمارے نبی کی صورت بھی اعلیٰ ہمارے نبی کی سیرت بھی اعلیٰ صورت حسین ہے سیرت بہترین ہے صورت میں جمال ہے سیرت میں کمال ہے دیکھو تو بالکل آمینہ کا لال ہے کتاب ملی کتابوں سے اعلیٰ نبوت ملی نبوتوں سے اعلیٰ شریعت ملی شریعتوں سے اعلیٰ
شہر ملا شہروں سے اعلیٰ، خاندان ملا خاندانوں سے اعلیٰ، خلق ملا چاند تاروں سے اعلیٰ، معبود ملا سبحان ربی الاعلیٰ۔ میرا آپ کا عقیدہ ہے کل ہم سارے جنت میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے اللہ نے جنت کے پھلوں کے اندر وہ مٹھاس نہیں رکھی جو مٹھاس اللہ نے ذکر مصطفیٰ میں رکھی ہے۔ نہ مئی خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، نہ مئی خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ جان بچانے کے لیے سانس کا لینا ضروری ہے، ایمان بچانے کے لیے ذکر مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ میرا آپ کا عقیدہ ہے جس مقام پر آمینہ کے در یتیم کا ذکر ہوتا ہے اللہ وہاں سے آفتوں کے کھلے ہوئے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، رحمتوں کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ مریض کو دوائی کی ضرورت، پودے کو پانی کی ضرورت، نبی کے عاشقوں کو ذکر مصطفیٰ کی ضرورت۔ اور ایک بات، ایسے پرفتن دور میں اگر میں اور آپ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لائے، آپ کی سیرت کو اپنائے، آپ کے قرآن سے دوستی کرے، بدر اور احد کی فضائیں آج بھی واپس لوٹ سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں الہی میرے حال کی طرف دیکھ، آواز آتی ہے بندہ تو اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھ، مت کر شکوہ مشیت کا خدا ظالم نہیں، ظالم ہے تیری اپنی بدعمالیاں۔ ایک نوجوان جب نظر آوارہ کرتا ہے اس کی بے حیائی کا تیر سیدھا ہمارے نبی کے سینے میں جا کے لگتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی جب اسٹیج پر گھنگرو باندھ کے ناچتی ہے، ویسٹرن کپڑے پہن کر، نیم عریہ لباس پہن کر جب ٹک ٹاک فیس بک پہ اپنے آپ کو نچواتی ہے، اس کی بے شرمی کا تیر سیدھا ہمارے نبی کے سینے میں جا کے چلتا ہے۔ ایک تاجر جب بازار میں ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے، اس کی ترازو کا کانٹا سیدھا ہمارے نبی کے سینے میں جا کے چبھتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر تہمت لگاتا ہے، جھوٹا الزام لگاتا ہے، اس کی زبان کی تلوار سیدھی ہمارے نبی کے سینے میں جا کے چلتی ہے۔ ایک بھائی جب اپنی بہن کا وراثت کا حصہ ہڑپ کر لیتا ہے، اس کی ناانصافی کا تیر سیدھا ہمارے نبی کے سینے میں جا کے چلتا ہے۔ ہمیں تو مسجدوں میں دل نہیں لگتا، ہمیں تو قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا۔ مسجدوں میں آتے ہیں سب سے پہلے نظر تو گھڑیوں پہ جاتی ہے، 5 منٹ زیادہ مسجدوں میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعا مانگی، ایسی دعا مانگی کہ اللہ کی رحمت کے خزانے کو لوٹ لیا۔ پہلی دعا مانگی زمزم والا آ گیا، دوسری دعا مانگی کوثر والا آ گیا۔ اب کوثر والا کیسے آیا؟ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آنے سے پہلے عبداللہ دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ایک انگلی اٹھائی، تھوڑا سا سنبھلے اللہ نے دوسری انگلی اٹھائی، چلنے لگے اللہ نے تیسری انگلی اٹھائی، آئے نہیں عبداللہ چلے گئے۔ 6 سال کی عمر ہے اماں چلی گئی، 8 سال کی عمر ہے دادا چلا گیا۔ یا اللہ ایک ایک کر کے ساری انگلیاں اٹھائی، اللہ پاک جل شانہ نے ثابت کر دیا جان بوجھ کے اٹھائی، اس لیے کہ میں اپنے محبوب کی انگلی پکڑ پکڑ کے آگے آگے چلوں گا۔ الہ العالمین سارے سہارے اٹھا لیے، ماں باپ تو بڑے عظیم سرمایہ ہوتے ہیں، سارے سائے اٹھا لیے، پیدا ہوئے ہی نہیں عبداللہ کا سایہ اٹھ گیا، گھٹنوں چلے اماں چلی گئی، چلنے لگے دادا چلا گیا، سائے پسند آئے نا، اس پروردگار کو بے سایہ کر دیا، اس سائے دار کو۔ الہ العالمین ماں باپ تو بڑا عظیم سرمایہ ہوتے ہیں، سارے سارے اٹھا لیے، اللہ فرماتا ہے جان بوجھ کے اٹھائے، پوچھا کیوں؟ آواز آئی کل میرا پیغمبر
فاران کی چوٹیوں پر کھڑا ہو کر کس باپ کو آواز دے گا؟ شیعہ ابی طالب کی 3 سالہ قید میں کس باپ کو آواز دے گا؟ صحن حرم کے اندر خطبے کے وقت کس باپ کو آواز دے گا؟ بدر کے اندر، احد کے اندر، تبوک کے اندر، خیبر کے اندر کس باپ کو آواز دے گا؟ ارے وہ یتیم، ابھی سے مجھے پکارنے کی عادت بنا لے، پکارنا تیرا کام ہوگا، زندگی بھر یتیم کو سہارا دینا میرا کام ہوگا۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میرے یہاں میرے لال کی آمد ہوئی، میں نے اپنے لال کی طرف دیکھا، نہ دائی کی ضرورت پڑی نہ نائی کی ضرورت پڑی۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے میں نے اپنے لال کی زلفوں کی طرف دیکھا، کنگھی ہو چکی ہیں، آنکھوں کی طرف دیکھا، سرما ڈالا ہوا ہے، وجود کی طرف دیکھا، خوشبوئیں لگی ہوئی ہے۔ پوچھا الہ العالمین یہ کیا ہو رہا ہے؟ آواز آئی آمینہ ماں اپنے بچے کو سنوارتی ہے، خدا خود اپنے نبی کو سنوارتا ہے۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے قحط دور ہو گیا، آسمان کے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر مجھے سلام کر رہے، سارے مکہ میں خوشبوئیں پھیل جاتی ہے، سارے مکہ میں روشنیاں پھیل جاتی ہے۔ آمینہ پوچھتے الہ العالمین یہ روشنی کیا ہے؟ آواز آئی آمینہ آج تیرا گھر روشن ہے، کل حلیمہ کا گھر روشن ہوگا، پھر خدیجہ کا گھر روشن ہوگا، پھر 1,44,000 صحابہ کا سینہ روشن ہوگا۔ تیرا لال جن گلیوں سے گزرے گا گلیاں روشن کر دوں گا، جن بازاروں سے گزرے گا بازار روشن کر دوں گا، جن گاروں سے گزرے گا گارے روشن کر دوں گا۔ اس کی روشنی عام ہوگی، چمک عام ہوگی، دمک عام ہوگی۔ پوچھا کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ روشنیوں والا نبی، بولو زور سے کیسا نبی؟ روشنیوں والا۔ اور شاعر کہتا ہے غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے چاروں طرف اندھیرا تھا۔ غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جن کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، لیکن دادا کو نہیں پتا۔ دادا بیت اللہ میں غلاف کعبہ پکڑے ہوئے دعا مانگ رہے، الہ العالمین 10 بیٹے دیے تھے نے، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ حسین اور جمیل پھول تھا عبداللہ، وہ تو نے لے لیا۔ اور اس اللہ کے یہاں کسی کی نہیں چلتی، اللہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے، بولو بے شک۔ چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی 1000 چاہے، چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی 1000 چاہے، ہوتا ہے بس وہی جو پروردگار چاہے، وہ فعال لما یرید ہے۔ کسی بھی معاملے میں نہ وہ کبھی کسی کا محتاج تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا۔ میرا آپ کا جینا مرنا اسی رب کے قبضے قدرت میں، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے جب چاہے موت دے دے۔ علامہ کاندھلوی نے سیرت المصطفیٰ میں عبداللہ کی عمر 25 یا 27 سال لکھی ہے۔ 25 سال یا 27 سال میں عبداللہ دنیا سے چلے گئے۔ 6 سال کی عمر میں اماں چلی گئے، 8 سال میں دادا چلے گئے۔ جتنے بیٹے تھے وہ بھی چلے گئے، صرف بیٹیاں رہی، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب۔ اب دادا کو تو نہیں پتا کہ میرا پوتا دنیا میں آیا، وہ تو غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگ رہے،
غلاف کعبہ پکڑے ہوئے عبد المطلب نے آسمان کی طرف دیکھا، الہ العالمین تو نے عبداللہ لے لیا، میں نے اس پر کوئی جزا فضا نہیں کی، ہائی واویلا نہیں کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، الہ العالمین میں تیرے فیصلے پہ راضی، میں تیری تقدیر پہ راضی، لیکن آمینہ میرے گھر کے اندر ہے، بچے کی آمد کا وقت بالکل قریب ہے، رحم فرما، کرم فرما، بندہ نوازی فرما۔ رحمت کے کچھ چھینٹے اس جھونپڑی پر بھی ڈال دے، کہ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، بولو بے شک۔ اس کی رحمت کی نظر جب آدم پہ پڑتی ہے مسجد ملائکہ بنا دیتا ہے، جب اس کی رحمت والی نظر آزر کے بت خانے پہ پڑتی ہے توحید کی شمع روشن کرنے والا ابراہیم خلیل اللہ پیدا کر دیتا ہے، جب اس کی رحمت والی نظر جنت کے گمنام پتھر پہ پڑتی ہے اتنی شان عطا کرتا ہے، انبیاء تو کیا، انبیاء کا سردار بھی چومتا ہوا نظر آتا ہے، جب اس کی رحمت والی نظر پہاڑوں والے شہر پہ پڑتی ہے، ارے اپنا گھر بنوا کر زمزم کے چشمے جاری کر دیتا ہے، جب اس کی رحمت والی نظر کنویں کے قیدی پہ پڑتی ہے مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے، جب اس کی رحمت والی نظر مکہ کے یتیم پہ پڑتی ہے امام الانبیاء بنا دیتا ہے، اور جب ہم پہ پڑی مسجد میں بلا لیا، بولو بے شک۔ اس وقت کتنے فیس بک پر بیٹھے ہوں گے، اس وقت کتنے ننگا ناچ دیکھتے ہوں گے، اللہ کا بڑا شکر ہے میں اور آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، بہت بڑی طاقت اس کی دہلیز پر لے کر آئی ہے۔ کتنے کہتے ہیں نا 10 سال تک مسجد میں ہی نہیں گیا، ارے تو کون ہوتا ہے نہ جانے والا، اللہ نے تجھے بلایا ہی نہیں ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے نا روٹی نہیں چھینتا، سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ وہ ایک چودھری صاحب تھے، مچھلی کا بڑا شوق تھا، اس کا نوکر نمازی تھا، تو نوکر سے کہا چل مچھلی پکڑنے چلتے، بازار میں پہنچے اللہ اکبر کی صدا کانوں میں، یہ اذان کی آواز، وہ نوکر کہنے لگا سجدہ پہلے کروں گا مچھلی بعد میں پکڑوں گا، وہ مسجد کے اندر چلا گیا، فرض ادا کیا، وظیفہ پڑھا، تسبیح پڑھی، کافی دیر ہو گئی وہ باہر ہی نہیں آیا، تو چودھری باہر سے چلا رہا ارے یار آ بھی جا، کون سی چیز تجھے باہر نہیں آنے دیتی، اس کو ایسا کوئی جماعت آئی ہوں گی 6 نمبر یاد کرا رہے ہوں گے۔ وہ ایک بندہ 3 گھنٹے کے بعد گھر آیا، مفتی صاحب، اس کی والدہ نے کہا اتنی دیر کر دی، 3 گھنٹے کے بعد گھر آیا، کہاں بروڑا سے ایک جماعت آئی ہوئی تھی، امیر صاحب نے چائے کا پیالہ پیلا، 3 گھنٹے ان کے ساتھ بٹھا دیا، کہا شکر ہے تم 3 گھنٹے کے بعد آ گیا، تیرے والد نے ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، 4 مہینے کے بعد گھر آئے تھے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہے، وہ تشکیل کرتے ہیں نا کوئی راہ نہیں چھوڑتے، جانا ہی پڑتا ہے، یا خدا داد نعمت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان من البیان للسحر، بعض گفتگو جادو ہوتی ہے۔ کوئی آدمی جھوٹا ہوتا ہے، وہ خود جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، لیکن اس کا انداز ایسا بولنے کا ہے سارے کہتے ہیں اس سے اچھا تو سچا کوئی نہیں، اور ایک آدمی سچا ہوتا ہے لیکن اپنا معافی ضمیر اچھے انداز میں پیش نہیں کر سکتا، لوگ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو چودھری کہتا ہے ارے آ بھی جا، کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا، تو وہ اندر سے کہہ رہا ہے مجھے وہ باہر نہیں آنے دیتا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا۔ عبد المطلب غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگ رہے، ادھر کنیز آ گئی، باندی آ گئی، آواز لگائی عبد المطلب تجھے مبارک ہو، کہاں کس بات کی مبارک، وہ باندی کنیز کہنے لگی تو مکے کا سردار ہے، تیرے گھر کے اندر 2 جگ کا سردار آ گیا، تو مکے کا متولی ہے، تیرے گھر کے اندر 2 جگ کا متولی آ گیا۔ عبد المطلب تیزی کے ساتھ اٹھے، سامنے آمینہ کا گھر ہے، کنڈا کھٹکایا، اندر سے آواز آئی کون؟ عبد المطلب نے کہا میں عبد المطلب، دروازہ کھولا گیا، اندر سے خوشبو کے چشمے جاری ہو گئے، خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے وہ بیٹا آمینہ ہمارے یہاں رواج ہے بیوہ خوشبو نہیں لگاتی، بیوہ پھولدار کپڑے نہیں پہنتی۔ ارے اب آمینہ فرمانے لگی ابا جان میں کبھی مارکیٹ گئی نہیں، مجھے عطر کی پہچان نہیں، اچھے برے عطر کو میں جانتی نہیں، آپ اندر تشریف لے آئیے، اللہ نے مجھے خوشبو والا لال عطا کر دیا ہے۔ اندر گئے، پتے کو دیکھا، اٹھایا، پیار کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امینہ نے پوچھا کیوں؟ پھر دبی آواز میں کہا کاش آج عبداللہ بھی زندہ ہوتا کتنا خوش ہوتا۔
ہوتا ہے نا ایسا، ماں باپ مر جاتے، انتقال کر جاتے، جب وہ حیات تھے تب بچے غربت میں تھے، ماں باپ گئے پھر بچوں کے پاس مال آیا، بچے آرزو رکھتے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میری غربت دیکھی تھی، وہ مال کی ریل پیل بھی دیکھ لیتی۔ جب ماں باپ زندہ تھے ہمارے پاس اولاد نہیں تھی، ماں باپ دنیا سے گئے، اللہ نے پھول جیسی اولاد دی، ہم تمنا کرتے کاش میری ماں میرا باپ زندہ ہوتا، میرے آنگن میں میرے بچوں کا کھیلنا بھی دیکھتا۔ عبداللہ روئے، ارے عبد المطلب روئے، کاش عبداللہ زندہ ہوتا کتنا خوش ہوتا۔ پھر پوتے کو اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، رب کا شکر ادا کیا، الہ العالمین تیرا شکر ہے تو نے میرے خزاں رسیدہ گلشن کے اندر بہار کا پیغام دیا، الہ العالمین تیرا شکر ہے تو نے میری ٹوٹی ہوئی کمر کو درست کر دیا، الہ العالمین تیرا شکر ہے تو نے میرے اجڑے ہوئے باغ کو ہرا بھرا کر دیا، الہ العالمین تیرا شکر ہے تو نے عبداللہ تو لے لیا، عبداللہ سے زیادہ حسین اور جمیل خوبصورت پوتا دے دیا، رب کا شکر ادا کیا۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں پر شکر ادا کروں گے، اضافہ کروں گا، ناشکری کی میرا عذاب سخت ہے۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا حال پوچھتے ہو؟ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے لیکن زبان پھر بھی ناشکری سے باز نہیں آئی۔ ہمارا یہی حال ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے مصیبت کے آنے پر صبر ہے، ماتم نہیں، اور نعمت کے ملنے پر شکر ہے، جشن نہیں۔ ہمارے گھروں میں تو برتھ ڈے پر کیک کٹتا ہے اور پورے محلے میں بانٹتے جیسے دنیا میں آ کے بہت بڑا احسان کیا ہو۔ یہ کوئی جشن کا طریقہ ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، غیروں کی مشابہت اختیار کرو گے اللہ قیامت کے دن قبروں سے انگریزوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ کس راہ پر چل پڑے ہم؟ ساری اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی نرالی سیرت چھوڑ دی۔ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنتیں بھیجی آج ان لوگوں کی راہ پر ہم چل رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ذلت، رسوائی، ذبوحالی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ملیں گے پوری رات بیت جاتی ہے، سکون کی نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے رہتے، نیند کی گولیاں کھاتے، اور دعوے ہمارے بڑے کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں۔ عبد المطلب نے رب کا شکر ادا کیا، پھر پوتے کو اٹھایا اور چل رہے۔ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابا جان کدھر لے جا رہے ہو؟ عبد المطلب فرمانے لگے میرے دل کی تمنا ہے اس آنے والے مہمان کو سب سے پہلے اللہ کے گھر کا طواف کرا کر کے لاؤں۔ اب جا رہے ہیں تو راستے میں پتھر بھی سلام کر رہے، بولو سبحان اللہ، بولو، کنکر بھی سلام کر رہے۔ اور مشکات شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ ایک خوشی کا جملہ سناؤں، اگر ہمارے نبی ان جب پتھروں کو پہچان سکتے ہیں تو کیا درود پڑھنے والوں کو نہیں پہچانیں گے؟ قرآن کے حافظ بننے والے بنانے والوں کو نہیں پہچانیں گے؟ مسجد بنانے والے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو نہیں پہچانیں گے؟ ختم نبوت کا مشن اٹھانے والے غازی علم الدین جو پھانسی پر چڑھ گئے کیا اللہ کا نبی نہیں پہچانے گا؟ چلے 4 مہینے لگانے والوں کو نہیں پہچانیں گے؟ صرف پہچانیں گے ہی نہیں، ہاتھ پکڑ کر انشاءاللہ اپنے ساتھ جنت میں لے چلیں گے۔ اور اس پر ایک دلیل ہے قرآن میں فَلَمَّا أَتَوْا عَلَى بَعْدِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جہاں اترنا تھا وہ بستی چونٹیوں کی تھی، اب کروڑوں چونٹیاں تھی، ایک چونٹی نے تقریر کی ارے سوراخوں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ان کو پتہ نہ چلے اور تم مسلی جاؤ، کچلی جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے،
اور کروڑوں چونٹیاں تھی، اسی چونٹی کو اٹھایا جس نے تقریر کی تھی، ہتھیلی پہ بٹھایا اور پوچھا تو نے یہ تقریر کیوں کی؟ وہ کہنے لگی میں ان کے ووٹوں سے چیئرمین بنی ہوں، اگر میں نے ان کی خیر خواہی نہیں کی تو میرا ان کا ووٹ دینا کیسا، میرا چیئرمین بننا کیسا؟ قرآن میں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے اور دوسرا سوال کیا، بتا تیری شان زیادہ ہے یا میری شان زیادہ ہے؟ تو چونٹی کہنے لگی شان تو آپ کی زیادہ ہے، لیکن فخر سے آج میرا بھی سر بلند ہو گیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہتھیلی نبی کی ہے، سوار میں ہوں۔ ارے نبی کی ہتھیلی پر اگر چونٹی بیٹھ جائے، جب اس کا مقام بلند ہو سکتا ہے تو جس کے کاندھوں پر محمد بیٹھ جائے اس کا مقام کیا ہوگا؟ اب کروڑوں چونٹیاں تھی، ساری چونٹیوں میں سے اسی چونٹی کو اٹھایا، ہتھیلی پہ رکھا۔ ارے سلیمان علیہ السلام نے کروڑوں چونٹیوں میں سے اسی چونٹی کو منتخب کیا جس نے تقریر کی تھی۔ ٹھیک اسی طرح انشاءاللہ کل قیامت کے دن میری آپ کی روح سیاہی ہمیں ستائیں گی، ہمارا نبی بھی چن چن کے ہمیں جنت کا مسافر بنائے گا۔ جب آدمی مرنے لگتا ہے نا، دو فرشتے آتے ہیں اور اس کا جسم سونگھتے ہیں۔ وہ مرنے والا کہتا ہے کیا کر رہے ہو؟ کہاں تیرے جوڑوں سے نیکی کی خوشبو تلاش کر رہے، تیری پیشانی سے، تیرے ہاتھوں سے، تیرے پاؤں سے، تیری زبان سے، تیرے آنکھ ناک کان سے نیکی کی خوشبو ڈھونڈ رہے، اللہ تعالیٰ کی لیبورٹری میں لے جائیں گے۔ ٹھیک اسی طرح کل قیامت کا دن ہوگا، ہمارا نبی ہمارے جسم کو سونگ سونگ کر، نیکیوں کی خوشبو لے لے کر، پکڑ پکڑ کر انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب عبد المطلب نے طواف کرا لیا، عبد المطلب کہنے لگے بیٹا آمینہ جلدی نہ کرنا۔ کہاں کس بات میں جلدی نہ کرنا؟ کہاں اس کا نام رکھنے میں جلدی نہ کرنا، میں مکہ والوں کو بلاؤں گا، دعوت کھلاؤں گا، بچہ دکھاؤں گا، نام رکھواؤں گا۔ آمینہ فرمانے لگی آپ کن کو بلائیں گے، کن کو دعوت کھلائیں گے، کن سے نام رکھوائیں گے؟ یہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، فرشتے پہلے اس کا نام بتلا کر گئے ہیں۔ دنیا میں ایک نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اوپر ایک نام تھا آسمانوں میں، کیا؟ احمد۔ دو نام، محمد احمد۔ آمینہ نے کہا ایک نام تو اس کا متعین ہے جو فرشتے بتلا کر گئے، کون سا نام؟ بشارت کے مطابق آمینہ نے نام بتلایا، بشارت کے مطابق آمینہ نے نام بتلایا، فرشتوں نے کہا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا۔ احمد۔ عبد المطلب کہنے لگے چل ٹھیک ہے، لیکن ایک نام میں نے بھی سوچا ہے، میری تمنا ہے وہ نام میں رکھوں۔ کہا آپ نے کیا نام سوچا ہے ابا جان؟ تو عبد المطلب کہنے لگے کہاں دادا یہ بیٹی میرا پوتا محمد ہے، کہاں دادا یہ بیٹی میرا پوتا محمد ہے، کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا آپ کا عقیدہ ہے، بھائی پانی پی لو، میرا آپ کا عقیدہ ہے ہمارے نبی کی شان سب سے اعلیٰ، بولو زور سے بے شک، ہمارے نبی کی شان سب سے اعلیٰ، ہمارے نبی کی شان، بولو زور سے، ہمارے نبی کی شان سب سے اعلیٰ۔ جس طرح چاند ستاروں سے اعلیٰ، جس طرح سورج روشنیوں سے اعلیٰ، جس طرح گلاب کا پھول سارے پھولوں سے اعلیٰ، جس طرح فرید موتی سارے موتیوں سے اعلیٰ، جس طرح جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، جس طرح لیلۃ القدر ساری راتوں سے اعلیٰ، جس طرح رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، جس طرح قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، امام اولیاء سے اعلیٰ، مفسر محدث سے اعلیٰ، صحابی تابعی سے اعلیٰ، تابعی تبع تابعی سے اعلیٰ، عالم عابد سے اعلیٰ، اسی طرح ہمارا محمد ساری کائنات سے اعلیٰ۔
ہمارے نبی کتنے اعلیٰ. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا, تو گفتگو کرے گا حدیث بنا دوں گا, تو گفتگو کرے گا حدیث بنا دوں گا, تو کوئی بات کرے گا حدیث بنا دوں گا, تیرے نکاح میں کوئی عورت آئیں گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا, تیرے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا, تو ہاں کہے گا حلال کر دوں گا, تو نہ کہے گا حرام کر دوں گا, تو کالی کالی زلفیں اپنے چہرے پہ ڈال رات بنا دوں گا, زلفیں ہٹا دین بنا دوں گا, تو زمین پر بیٹھ جائے زمین کو پستی دے دوں گا, تو کھڑا ہو جائے آسمان کو بلندی عطا کر دوں گا, میرے حبیب تو مسکرائے گا چاند ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا, میرے حبیب تو غصے میں آ جائے جہنم بنا دوں گا, تو راضی ہو جائے میں جنت بنا دوں گا. ہمارے نبی کتنے اعلیٰ. اللہ غفور الرحیم ہے, محمد رؤوف الرحیم ہے, اللہ قادر قدیر ہے, محمد سراج منیر ہے, اللہ لا ریب ہے, محمد بے عیب ہے, وہ رب ہے, یہ شاہ عرب ہے, وہ ذوالجلال ہے, یہ آمینہ کا لال ہے, اس کی خدائی ہے, اس کی مصطفائی ہے, اس کی ربوبیت ہے, اس کی نبوت ہے, اس کی بخشش ہے, اس کی سفارش ہے, وہ نبوت دینے والا ہے, یہ نبوت لینے والا ہے, وہ دینا جانتا ہے, یہ لینا جانتا ہے, وہ دیتا رہے گا, یہ لیتا رہے گا, اس کا خزینہ بڑا, اس کا سینہ بڑا, وہ ہے, یہ ہے, وہ یہ نہیں, یہ وہ نہیں, وہ راج والا ہے, محمد معراج والا ہے. ہمارے نبی کتنے اعلیٰ. توجہ سے سنو, لا الہ الا اللہ کے بھی 14 حروف ہے, محمد الرسول اللہ کے بھی 14 حروف ہے, لا الہ الا اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں, محمد الرسول اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں. اللہ بتلانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں, محمد جیسا محبوب کوئی نہیں صلی اللہ علیہ. اس دھرتی پر ایک بہت بڑا جھوٹا انسان آیا ہے, مسیلمہ کذاب, اور اس کو کذاب کہنے والے ہمارے نبی تھے. اس نے خط بھیجا تھا اللہ کے نبی کو. خط میں کیا لکھا تھا؟ آدھی زمین کا میں نبی, آدھی زمین کے آپ نبی. تو آپ نے خط کھولا, پڑھا, پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا کذاب. یہ کذاب ہے اور یہ کہنا ثواب ہے, کیونکہ اس کو کذاب کہنے والے ہمارے نبی تھے. 19 سال کا جوان حبیب بن زید, اللہ 19 سال کا جوان مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ کر کھجوریں بیچنے والا. آپ نے وہ پرچہ اس کے ہاتھ میں دیا, مسیلمہ کذاب کو دیا, اندر لکھا تھا کذاب. 19 سال کا جوان حبیب بن زید, ام عمارہ کا بیٹا, مسیلمہ کذاب کو دیا, کھولا, لکھا ہے کذاب. وہ آگ بگولا ہو گیا, اتنا غصے ہوا جیسے اس کے چہرے پر انار نچوڑ دیا گیا. اس نے کہا حبیب بن زید سے میری نبوت کا اعلان کرو. کہاں زبان کٹ سکتی ہے, لیکن جس کو رسول اللہ نے جھوٹا کہا ہو میں تجھے سچا نہیں کہہ سکتا. فوراً ایک انگلی کاٹ دی. کہا ابھی بھی موقع ہے, کہا نہیں کہہ سکتا. دوسری انگلی, تیسری, چوتھی, ہاتھ پاؤں دونوں کی انگلیاں کاٹ دی, آنکھوں میں نیزے مارے, زبان نوچ دی, بکرے کی کھال کی طرح چمڑی ادھڑی, دھوپ میں رکھا, بلک بلک کے آگوش موت میں چلے گئے, انتقال کر گئے, شہید ہو گئے. مغرب کی نماز کا وقت تھا. ایک قافلہ ام عمارہ کے پاس آیا, کہا ہمیں بڑا افسوس ہوا آپ کے بیٹے کو مسیلمہ کذاب کی سپاہیوں نے بے دردی سے شہید کر دیا گا. مسکرائی, آسمان کی طرف دیکھا, لہذا الیوم ارضعتہ, لوگو یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے دودھ پلایا تھا کہ وہ رسول اللہ کی عزت پہ قربان ہو جائے. اور ایک بات, مسیلمہ کذاب کے سپاہی اس کے پاس آئے جو اس کے دم چھلے مریدین تھے, اور آ کر کے کہنے لگے یہ جو عرب کا نبی ہے وہ بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے, بادشاہ بن جاتے ہیں. وہ اپنا لعاب کنویں میں ڈالتا ہے, پانی میٹھا ہو جاتا ہے. وہ اپنا لعاب بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے, فصاحت و بلاغت کے چشمے جاری ہو جاتے. وہ ایک ایسا کارنامہ تو بھی کر کے دکھا. کہا لاؤ بچے. پہلے دن 100 بچے لائے گئے, ہاتھ پھیرا, نجس لعاب منہ میں ڈالا, ہاتھ پھیرا. دوسرے دن 50, تیسرے دن 25, چوتھے دن ایک بھی نہیں. کہا لاؤ بچے, لاؤ بچے. تو ایک مرید تھا, دبی آواز میں کہنے لگا گستاخی معاف کرنا, جن جن بچوں کے سر پہ تو نے ہاتھ پھیرا سارے گنجے ہو گئے, جس کے منہ میں تو نے نجس لعاب ڈالا وہ سارے گونگے ہو گئے, سارے گنجے گونگے ہو گئے.
قربان جاؤ مسلمانوں، ہمیں فخر سے کہنا چاہیے ہم محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں جن کی شان اتنی اعلیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، میں عمر کو کلمہ پڑھا دوں گا، تو ہاتھ بلند کر، میں ابو ہریرہ کی اماں کو صاحب ایمان بنا دوں گا، میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، میں مدینہ والوں کو بارش عطا کر دوں گا، میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، میں شیر خدا پر گرمی سردی کا اثر ختم کر دوں گا، میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دینا شروع کر دے گا، میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، میں جابر کے کھانے میں برکت ڈال دوں گا، میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، میں بدر فتح کرا دوں گا، میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، میں مکہ فتح کرا دوں گا، میرے حبیب کل قیامت کا دن ہوگا، ہاتھ تو اٹھائے گا، آنسو تو بہائے گا، میں رب وعدہ کرتا ہوں تیری امت کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو میں کھول دوں گا۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، خود بنا کر خدا کو سرور آ گیا، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، خود بنا کر خدا کو سرور آ گیا۔ اور ایک بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سگا بھائی نہیں تھا، کوئی سگی بہن بھی نہیں تھی، وہ شیما سگی بہن نہیں تھی، عبداللہ وہ بھی سگا بھائی نہیں تھا، دودھ شریک بھائی تھا، سگا بھائی کوئی نہیں، سگی بہن بھی کوئی نہیں۔ کیا حکمت تھی؟ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، 1 ہی منٹ میں ہم اس کا نقشہ دوسروں کے ساتھ جوڑ دیتے، انگلیاں دادا جیسی ہے، زبان ممانی جیسی ہے، اس کی آنکھیں دادا جیسی ہے، اس کی انگلیاں اس کی موسی جیسی ہے، 1 ہی منٹ میں سارا نقشہ جوڑ دیتے۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب کتنا نرالا، کسی کی مشابہت نہیں، ساری کڑیاں جوڑ دی، سارے پیمانے توڑ دیے، کل اٹھ کر کوئی عرب کا بندہ یا کل اٹھ کر کوئی مکہ کی بندی یا مدینے کا بندہ یہ نہ کہے یہ اپنے بھائی جیسا ہے، اپنی بہن جیسا ہے۔ اللہ نے ثابت کر دیا میں خالقیت میں بے مثال ہوں، یہ بشریت میں بے مثال ہے، میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے۔ قیامت تک اللہ فرماتا ہے میری کرسی پہ کوئی آ نہیں سکتا، محمد کی ختم نبوت کی کرسی پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ فرماتا ہے او میرا قرآن پڑھنے والو، او میرے بیت اللہ کی زیارت کرنے والو، او میرے نبی کے روضے کی زیارت کرنے والو، او میرے بیت اللہ کا چکر کاٹنے والو، او میری دہلیز پر آ کر سجدہ کرنے والو، میری اطاعت کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اگر جس نے میرے نبی کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اللہ فرماتا ہے سمجھ لو مجھ خدا کی بندگی ہو گئی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مسلمان نہیں بن سکتا، کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مومن نہیں بن سکتا، میرے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے جب تک میں محمد مصطفیٰ اس کے دل میں، اس کے ماں باپ سے، اس کے بیوی بچوں سے، دنیا کے تمام لوگوں سے میں کالی کملی والا پیارا نہ بن جاؤں، اللہ مجھے اور آپ کو سچا پکا عاشق رسول بنائے، بولو زور سے آمین۔ اور جن لوگوں نے عشق نبھایا ان کی داستان کتابوں میں موجود ہے۔ شہر بلخ میں ایک تاجر تھا، قصہ سنو، بہت بڑا تاجر، اور تجارت بھی آلو چھولوں کی نہیں، گڑ شکر کی نہیں، تجارت کیا کرتا تھا ہیرے جواہرات کی۔ اتنا بڑا مالدار، اتنا بڑا امیر، اور خوش نصیب کتنا تھا، بولو سبحان اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے 3 بال سونے کی ڈبیا میں اس کے پاس موجود تھے۔ مر گیا، انتقال ہو گیا، 2 بیٹے تھے، وراثت تقسیم ہوئی،
ہیرے جواہرات، سونا چاندی، دکان مکان جائیداد سب کچھ تقسیم ہونے کے بعد باری آئی اس ببیا کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے 3 بال رکھے ہوئے تھے۔ بڑا بھائی کہنے لگا 1 بال میرا 1 بال تیرا، تیسرے بال کے 2 ٹکڑے کر، آدھا تیرا آدھا میرا۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا وہ بڑا سچا عاشق رسول تھا، ابر دوبارہ ایسی بدتمیزی کی، دوبارہ ایسا لفظ گستاخی والا زبان سے نکالا، یہ نہ دیکھوں گا تو میرا بڑا بھائی ہے، تلوار سے تیری گردن کاٹ دوں گا۔ بڑا بھائی کہنے لگا کیوں؟ چھوٹا بھائی کہنے لگا میرے پاس وہ آنکھیں نہیں جن آنکھوں سے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھوں۔ آج ہمارا عشق رسول اتنا پھیکا پڑ گیا، آج ہماری محبت اتنی سست پڑ گئی، آج ہم نے اللہ کے نبی کے قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم نے اللہ کے نبی کے اخلاق کو چھوڑ دیا، آج ہم نے اللہ کے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا۔ ہمیں آج تک کبھی خیال نہ ہوا کل قیامت کا دن ہوگا، میرے آپ کے گناہ جب ہمیں ستائیں گے، گناہوں کا بوجھ لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے، کہیں ہماری یہودیوں والی حلیہ دیکھ کر اللہ کا نبی یوں نہ کہے تم میرے نہیں میں تمہارا نہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين۔ کہیں ہمیں دیکھ کر اللہ کا نبی یہ نہ کہہ دے یہ میرے دشمن ہیں، جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے، انہوں نے میرا قرآن چھوڑا، میرے قرآن کا ٹھٹھا اڑایا، میرے قرآن کا مذاق اڑایا، میرے قرآن کو پیٹھ دکھائی، یہ میرے نہیں میں ان کا نہیں۔ کون سی ذات ہے؟ اللہ کا نبی نے اگر ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، مسلمانوں سینے کی آنکھیں کھولو، اندازہ لگاؤ کون ہے ایسا جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آخری موقع پر کہا تھا میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ کتنے جمعہ کو آتے، کتنوں کو آتی ہی نہیں، اور دھیان والا مسئلہ تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، سارا کچھ بے خیالی میں چل رہا ہے، اذان ہوتی ہے، اذان بند ہوتی ہے، نمازیں ہوتی ہیں، امام صاحب نے کیا پڑھا ہے وہ تو دور کی بات، خود نے کیا پڑھا وہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک آدمی رو رہا تھا، مولانا صاحب نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں کی رونے کی، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ جب آپ تقریر کرتے آپ کی داڑھی ہلتی ہے مجھے میری مرحوم بکری یاد آ رہی ہے۔ ہماری نمازوں کا بھی یہی حال، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے ہم ویسی ہماری نماز ہے۔ کیا پتا کون سی نماز، ابھی ہم بیٹھے 4:15 بجے، پتہ نہیں اثر ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی، ایک سانس کے بھی میں اور آپ مالک نہیں ہے، بولو زور سے بے شک۔ ہمارے آنند شہر میں حافظ اسحاق صاحب، ان کا انتقال ہوا بھی تھوڑے دن پہلے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے اچھے انسان تھے۔ عشاء کی نماز انہوں نے پڑھائی، رات کو 1 بجے دل کا دورہ پڑے انتقال ہو گیا، اس لیے صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کوئی نصیحت کر دیجئے، کہا صلی صلاۃ مودعین، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ ظہر پڑھی کیا پتہ اثر تک پہنچوں گے بھی کہ نہیں، اثر پڑھی کیا پتہ مغرب کا موقع ملے گا بھی کہ نہیں۔ کتنے اثر کے بعد چائے پیتے، عشاء کے بعد ان کا جنازہ اٹھتا ہے، چلتے چلتے لوگوں کی روح نکل جاتی۔ نیت کرو انشاءاللہ ایک نماز نہیں چھوڑیں گے، بولو الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت دوسرا لفظ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور گھر گھر میں ظلم چلتا ہے، بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، کہاں ہے نبی والے اخلاق؟ کسی پہ تہمت لگانی ہو کوئی پرواہ نہیں، تو میڈیا کا زمانہ ہے، کسی پہ الزام لگانا ہو کوئی پرواہ نہیں، کسی کی غیبت چگلی کرنی ہو ماشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے۔ جتنے گناہ زبان سے ہوتے اس سے زیادہ گناہ کسی عضو سے نہیں ہوتے، اس لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اچھا بول سکتا ہو تو بولو ورنہ خاموشی بہت بڑی دولت ہے، اگر بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ سب سے زیادہ گناہ زبان سے ہوتے۔ وہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ کا بیٹا تھا،
وہ عالموں کے ساتھ وہ بیٹھتا تھا تو اس نے ایک حدیث سنی، من سمتا نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا. وہ بولنا ہی چھوڑ دیا. ضرورت کا کام ہے پھر بھی نہیں بولتا. بادشاہ بڑا پریشان ہوا، یار یہ کیا اس کو بیماری لگی ہوئی ہے، بولتا ہی نہیں ہے، کچھ پوچھتا ہوں جواب ہی نہیں دیتا. تو دور دراز سے حکما، طبا ساروں کو بلایا، سب نے اس کی نبض دیکھی، کسی نے آنکھیں دیکھی، کسی نے ٹانگ دیکھی، کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا. دور دراز سے ایک بوڑھے میاں حکیم صاحب آئے ہوئے تھے. انہوں نے مشاورت دی، شاید اس کے ذہن میں خشکی ہے، اس کو صبح سویرے جنگلوں کی سیر کراؤ، جو اس کے ذہن میں دماغ میں تازگی آئے گی، جو خشکی اس کے بولنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائیں گی. اب یہ مشورہ بڑا پسند آیا. ایک نوکر کو بلایا کہ دیکھ صبح سویرے شکار کے لیے جا، اس شہزادے کو لے جانا، شام کو آ مجھے رپورٹ دے کہ راستے میں تیرے ساتھ اس نے کیا بات کی ہے. وہ روزانہ لے جاتا ہے، روزانہ واپس لاتا ہے. روزانہ بادشاہ پوچھتا ہے کچھ بولا کچھ بولا، وہ نفی میں جواب دیتا ہے کچھ بولا ہی نہیں، مونگا چلتا ہے مونگا آتا ہے. ایک دن کا واقعہ، نوکر گیا شہزادے کے ساتھ، اور نوکر جو تھا نا وہ اپنا تیر کمان لے کر درختوں کو ٹٹول رہا تھا، کوئی پرندہ مل جائے تو شکار کرے. پتوں کے بیچ میں ایک فاختہ پرندہ چھپا ہوا تھا، نوکر کی نظر نہیں پڑی. وہ آگے کو گیا تو فاختہ نے پر فڑفڑائے. نوکر پیچھے کو آیا، پھر غور سے دیکھا تو اس کو پتوں کے بیچ میں ایک پرندہ نظر آیا. مارا زور سے تیر، فڑفڑاتے ہوا فاختہ زخمی ہو کر نیچے گرا. تو وہ شہزادہ کہنے لگا صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ فرمایا، اگر فاختہ نہ بولتی تو نہ مرتی. اس نے پر فڑفڑائے تو یہ لیکن اب یہ بھی تو بولا، یہ بھی تو بولا. اب رات کو جب شام کو گھر پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا آج کا کیا حال ہے؟ کہا اتنا بولا ہے صدق رسول اللہ. تو کہا اس کو اوندا لٹکاؤ، یہ بول سکتا ہے پھر بھی نہیں بولتا، اس کی شرارت ہے، تو اس کو اوندا لٹکاؤ. جلادوں سے کہا کوڑے مارو، اس کو اوندا لٹکا گیا، 2-3 کوڑے مارے، وہ پھر بولا صدق رسول اللہ. فاختہ بولی وہ ماری گئی، میں بولا میں مارا گیا. اچھا بول سکتے ہو تو بولو، ورنہ خاموشی بہت بڑی دولت. ہم تو منٹ، ہمارے تو غیبت چگلی کے بغیر دوسرا کام ہی کیا ہوتا ہے. چاہے وہاں بیٹھے رہتے ہیں 2-3 بجے تک روڈ پر بیٹھے رہتے ہیں، فلانا ایسا ہے فلانا، کسی دوسروں کی عزتوں پر حملہ کرنے کو مسلمان ثواب سمجھتا ہے. نعوذ باللہ. مشکات شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہ بھائی تو ٹھیک رہنا، تو ٹھیک ہے تو ہم ٹھیک ہے، تو بگڑی تو سزا ہمیں بھگتنی پڑتی ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہوئی تھی، توجہ سے سنو، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا ابھی اس دروازے سے جو آئے گا وہ جنتی ہے. بہت بڑی بات تھی. سارے صحابہ کی نظریں دروازے پر جم گئی، پتہ نہیں کون آتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ بن سلام آئے اور سارے صحابہ ان کے پیچھے لگ گئے. ارے یار بتا تیرا ایسا کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دروازے سے جو آئے گا وہ جنتی ہے، تو ہی آیا ہے، بتا تیرا ایسا کون سا خاص عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے. کیا جواب دیا؟ عبداللہ ابن سلام نے کہا 2 باتیں ہو سکتی. پہلی بات یہ کہ میں نے کبھی بے مقصد گفتگو نہیں کی، اور دوسری بات جس کی اس معاشرے میں بہت کم، یہ بلکہ میں تو کہتا ہوں خواص بھی اس میں ملوث ہے. کیا کہا عبداللہ ابن سلام نے؟ دوسری بات یہ ہے میرے سینے میں کسی مومن کا کینہ نہیں ہے. ہمارے سینوں میں کینے پلتے، ہم مسجدوں میں آتے ہیں نا، دیکھتے دائیں بائیں کون کھڑا ہے. ہمارے مزاج کا نہیں ہوتا تو چاہے رکعت چلی جائے ہم اس کے پاس کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے. لاکھ سجدے کرو اللہ کو، ایسے سجدوں کی ضرورت نہیں جب دلوں میں کینے لیے کھڑے ہو. ہماری شادی میں کوئی نہ آئے، اپنی شادی میں ہمیں نہ بلائے، موت تک لڑتے رہیں گے. جنازوں میں نہیں آتے، جنازوں میں شرکت نہیں کرتے. میری شادی میں وہ نہیں آیا تھا، اپنی شادی میں مجھے نہیں بلایا تھا. کہاں ہے نبی والے اخلاق؟ مسجدوں میں نل چوری ہوتے، مسجد کی لیٹرین کے لوٹے وہ بھی محفوظ ہیں، وہ بھی زنجیروں سے باندھ کے رکھنے پڑتے، کھلے ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا. جوتے چوری ہونا بہت پرانی رسم ہو گئی، اب تو نل چوری ہوتے، للہ پیٹی پوری کی پوری اٹھا کے لے جاتے جیسے اے ٹی ایم ہو. ہمارے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ جب مکہ فتح ہوا آپ نے عام اعلان کیا تھا جو ابو سفیان کے گھر جائے اسے امن دے دو، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اسے امن دے دو، جو ہتھیار ڈال دے امن دے دو. بچوں کو قتل نہ کرو، عورتوں کو قتل نہ کرو، بوڑھوں کو قتل نہ کرو. لیکن ایک شاعر تھا، بڑا گندا شعر پڑھتا تھا حضور کی گستاخی میں، جس کا نام تھا کعب بن زہیر. آپ نے فرمایا تھا من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلوا،
جس کی کعب بن زہر سے ملاقات ہو جائے اسے مار دے۔ اس نے جب یہ سنا وہ طائف بھاگ گیا، اس کے بھائی نے خط بھیجا کہ تو کب تک بھاگتا رہے گا، جگہ جگہ نبی کی یادیں بچھی ہوئی ہے، تجھے پورے جزیرۃ العرب میں کہیں پناہ نہیں ملیں گی، میری بات مانتا ہے تو مان، آ جا اس دہلیز پر معافی مانگ، اللہ کا نبی تجھے معاف کر دے گا۔ تہجد کا وقت تھا، کعب بن زہر آئے، کالی چادر اوڑھ کر، چہرہ ڈھکا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھے، پیچھے بیٹھ کر دبی آواز میں کانوں میں کہا، یا رسول اللہ اگر میں کعب بن زہر کو پکڑ کے لے آؤں، وہ آپ کے پاس آ کر معافی مانگے، کیا آپ معاف کر دیں گے؟ آپ نے کہا کعب تو آج جو گیا ہے جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ دل کے ارمان پورے نہ ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی، چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، ان کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی، جس کی قرآن ہے داستہ وہ نبی، ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی۔ اب کعب جو حضرت کعب بن چکے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس زبان سے ساری زندگی گالیاں دی ہے، اجازت دو آپ کی شان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا ایسے نہ کہو، ممبر بچھ جانے دو، مجمع لگ جانے دو۔ ممبر بچھ گیا، مجمع لگ گیا، کعب بن زہیر ممبر پر چڑھے، سیڑھیوں پر قدم رکھا، صحابہ کی طرف دیکھا، 200 اشعار برجستہ اللہ کے نبی کی شان میں پڑے، جن میں پہلا شعر تھا اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبولا۔ لوگو میں اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا اپنا معافی نامہ لے کر، یہاں آ کے پتہ چلا نبی تو ہے ہی بڑا بندہ نواز۔ معاف کرنا بہت بڑی صفت ہے۔ ہمارے گھروں میں جھگڑے کتنے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق ہو جاتی ہے۔ کتنے نوجوان کا میرے باپ سے نہیں بنتی، جن کاندھوں پہ بیٹھ کے میلے دکھائے کا میرے باپ، کتنے ایسے بدتمیز میری ماں سے نہیں بنتی۔ کیا زندگی ہے جن زندگی میں ماں باپ ہم سے ناراض ہو؟ تو بڑا بھائی کہنے لگا ایک بال میرا ایک بال تیرا، تیسرے بال کے 2 ٹکڑے کر، آدھا تیرا آدھا میرا۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا میرے پاس وہ آنکھیں ہی نہیں جن آنکھوں سے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھوں۔ بڑا بھائی کہنے لگا جب تو اتنا پکا سچا عاشق رسول ہے، تیرے نام کے ہیرے مجھے دے دے، تیرے نام کے جواہرات دے دے، تیرے نام کا سونا دے دے، چاندی دے دے، دکان مکان جائیداد دے دے، سونے کی ڈبیاں 3 بال تو اپنے پاس رکھ لے۔ آج کے زمانے کا ہوتا نا، کہتا ارے عشق اور چیز ہے، سونا اور چیز ہے، عشق اور ہے، جائیداد اور ہے، میں اس کے بدلے میں اپنی جائیداد کیوں دوں؟ ارے ایسے ایسے راستوں سے آدمی اپنا مال ڈھونڈ لیتا ہے جیسے سانپ اپنی خوراک ڈھونڈ لیتا ہے۔ حلال حرام جائز ناجائز کون دیکھتا ہے، بس میرا بنگلہ بننا چاہیے۔ سود کھا کے مریں گے، ہمارے بیٹے مرنے کے بعد کیا حلال کفن کے لیے مزدوری کرنے جائیں گے؟ وہی باپ کے چھوڑے ہوئے مال سے کفن اڑائیں گے، اللہ کہے گا تیرا تو کفن بھی ناپاک تھا۔ جانتے حرام کا پھر بھی کھاتے، جانتے 2 نمبر کا پھر بھی لیتے، جانتے رشوت کا پھر بھی کھاتے۔ وہ بڑا سچا پکا عاشق رسول تھا، کھڑا ہو کے چھوٹا بھائی اعلان کرنے لگا میں بالکل رضامندانہ طور پر کہتا ہوں، جائیداد تیری، دکان تیری، مکان تیرا، سونا تیرا، چاندی تیری، ہیرے تیرے، جواہرات تیرے، سب کچھ تیرا، نبی کا بال میرا۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، یہ تو ان دونوں میں ہوا صلح، اس پیمانے پر صلح ہوئی۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ وہ بڑا بھائی تو چلا گیا دستاویز لے کر، چھوٹا بھائی سویا۔ رات کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اے دنیا کے سب سے بڑے امیر۔ خواب میں کہا اے دنیا کے سب سے بڑے امیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا میں میرے داڑھی کے مبارک 3 بال تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔
تو نے ہیرے دے دیے، جواہرات دے دیے، سونا چاندی روپیہ پیسہ جائیداد سب کچھ لٹا لیا، میرا عشق نبھایا، تو سچا کامیاب ہے۔ جس نے میرے بالوں کے بدلے میں جائیداد کو پسند کیا، میں کالی کملی والا کہتا ہوں ایک وقت آئے گا وہ تیرے دروازے پر بھونک بھونک کر چوکیداری کرے گا۔ اب اللہ کو انقلاب لانا ہو تو کب دیر لگتی ہے؟ تقدیر نے ایسا زور سے تھپڑ مارا، تھوڑے دنوں کے بعد سونا چاندی ہیرے جواہرات جائیداد سب کچھ ختم ہو گیا، اور جس نے قدر کی اللہ اس کو رنگ چڑھاتا گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد آیا کہاں دھندا نہیں، روزگار نہیں، کاروبار نہیں، فاقے سے بھی بالکل تنگ آ گیا ہوں، تو مہربانی کر تو اپنے دروازے پر مجھے چوکیداری رکھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان خواب میں جو بتلایا تھا وہ یوں پورا ہوا، کاش مجھے اور آپ کو بھی ایسا عشق مل جائے۔ اس لیے مسلمانوں نیتیں کریں، انشاءاللہ کام وہ کریں گے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ہر اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں آئے، یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے گئے۔ بازاروں کو مت سجاؤ، بازاروں کو مت سجاؤ، اپنی قبر کو سجاؤ، اپنی آخرت کو سجاؤ۔ ارے کتابوں میں لکھا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا۔ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 1 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 19 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، ان کے دور میں 44 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دور میں 53 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے دور میں 70 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے دور میں 43 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے دور میں 55 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا۔ بولو انشاءاللہ ہم اس بدعت کو ختم کریں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ 1250 سال ابو بکر سے لے کر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی تک 1250 سالہ اسلامی تاریخ میں، امام غزالی کے دور میں، امام رازی کے دور میں، سلاطین سلجوقیہ کے دور میں، بغداد کے حکمرانوں کے دور میں، مغل بادشاہوں کے دور میں کسی امام پیر ولی قطب ابدال نے اس طرح خوشی نہیں منائی جس طرح 50 سال پہلے کی نسل نے اس کو پروان چڑھایا ہے۔ ارے مسلمانوں، وہ دن ہے جس دن حسین کا کلیجہ پھٹا تھا، ہمارا نبی کا جنازہ اٹھا تھا۔ وہ دن ہے جس دن عائشہ روئی تھی، فاطمہ نے کہا تھا انس وہ ہاتھ دکھا جن ہاتھوں سے تو نے میرے ابا کے چہرے پر مٹی ڈالی۔ وہ دن ہے اسلام دنیا سے یتیم ہوا تھا، بلال کی چیخیں نکلی تھی۔ 1250 سالہ اسلامی تاریخ میں کسی کو یہ مستی نہیں سوجی، 50 سال پہلے یہ رسم بنا کر مستی کر کے اس کو دین بنا لیا۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مفتی صاحب پیٹرول میرا پورا ہو گیا ہے، مجھے کھانا پڑے گا دوبارہ، آپ کھلا دیں گے؟ نظم کہاں تو صحیح پیٹرول پورا ہو گیا، کب سے ریزرو پر چل رہا ہے؟ نعت سنیں گے آپ لوگ؟ چھوٹی والی سنیں گے بڑی والی سنیں گے؟ جہاں جاتا ہوں وہ سب بڑی والی ہی کہتے، آپ لوگ تو کہہ دو چھوٹی والی۔
ایک کلام ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی پڑھا نہیں ہے، پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سنیں، درود شریف پڑھیں۔ اولیاء اتقیاء سارے تیرے غلام، رب نے تجھ کو دیا کیسا عالی مقام۔ اولیاء اتقیاء سارے تیرے غلام، رب نے تجھ کو دیا کیسا عالی مقام۔ ساری مخلوق میں تیرا ثانی نہیں، ساری مخلوق میں تیرا ثانی نہیں، عرش پر بھی تیرا دیکھا آدم نے نام۔ تجھ پہ بے انتہا ہو درود و سلام، تجھ پہ بے انتہا ہو درود و سلام۔ تیرے صدقے میں دنیا یہ پیدا ہوئی، تیرے صدقے میں دنیا یہ پیدا ہوئی، رب نے تجھ کو بنا یا خیر الانام، رب نے تجھ کو بنایا ہے خیر الانام۔ ہو رسائی بھی کس کی تیری شان تک، ہو رسائی بھی کس کی تیری شان تک، رب بھی بھیجے جو تجھ پر درود و سلام۔ تجھ پہ بے انتہا ہو درود و سلام، تجھ پہ بے انتہا ہو درود و سلام۔ سدرۃ المنتہا رک گئے جبرائیل، سدرۃ المنتہا رک گئے جبرائیل، آگے کی آپ نے ساری منزل تمام، آگے کی آپ نے ساری منزل تمام۔ قرب رب کا جو معراج میں ہو گیا، قرب رب کا جو معراج میں ہو گیا، اس کی ہو سکتی ہے کس سے تشریح تام۔ تجھ پہ بے انتہا ہو درود و سلام، تجھ پہ بے انتہا ہو درود و سلام۔ آگے والا شعر بہت خوبصورت، آپ کی روح کو ٹھنڈ پڑیں گی، سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنا۔ ہر گھڑی فکر امت جو دل میں لگی، ہر گھڑی فکر امت جو دل میں لگی، غم میں امت کے رونا تھا بس تیرا کام، غم میں امت کے رونا تھا بس تیرا کام۔ وقت رحلت بھی امت تجھے یاد تھی، وقت رحلت بھی امت تجھے یاد تھی، روز محشر پلائے گا امت کو جام۔ تجھ پہ بے انتہا ہو درود و سلام، تجھ پہ بے انتہا ہو درود و سلام۔ آخری شعر، دنیا عقبہ میں ہوگا وہی کامیاب، دنیا عقبہ میں ہوگا وہی کامیاب، زندگی جو جیے بن کے تیرا غلام، زندگی جو جیے
بن کے تیرا غلام، دل میں اسامہ کے عشق ہو آپ کا، دل میں اسامہ کے عشق ہو آپ کا، لب پہ ہو اس کے ہو ہر دم درود و سلام، تجھ پہ بے انتہا ہو درود و سلام، تجھ پہ بے انتہا ہو درود و سلام۔ پانی لاؤ۔ دعا کر لیتے، لڈو بھی انتظار کر رہا ہے آپ لوگ، مٹھائی بھی کھانی ہے، اللہ سچا پکا عاشق رسول بنائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم لک الحمد حمدا حمدا دائما کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، فافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ مولا کریم پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، پاپی ہے، مجرم ہے، رات کے اندھیریوں میں دن کے اجالوں میں گناہ کو گناہ جان کر گناہ کیے ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو معافی عطا فرما، تیرا قرب نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما۔ یا اللہ اخلاص للہیت کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ نام و نمود، یا اللہ واہ واہ سے سب سے پہلے میری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو بہت بڑا ارحم الراحمین ہے۔ یا اللہ تیری کوئی ابتدا نہیں، تیری کوئی انتہا نہیں۔ یا اللہ تو جو چاہے مرضی چاہے کر سکتا ہے۔ یا اللہ تو نے بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا۔ ہم تو تیرے محبوب کے امتی ہے۔ یا اللہ بے شک گندے ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو معافی عطا فرما، نمازوں کا پابند بنا، قرآن کا نور عطا فرما، سجدے کا سرور عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما۔ کتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کون کس لائن کا دکھی ہے، ان سے اچھا تو جانتا ہے۔ تو آنکھوں کی اشاروں کو بھی دیکھتا ہے، دلوں کی ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مصیبتوں کو دور فرما۔ بہت سارے لوگوں نے یا اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے، بہت سارے لوگ یا اللہ پریشان حال ہے۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ میری حاضری بھی منظور فرما، ہمارے مفتی عرفان صاحب کی محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کے رفقائے کار، ان کی کمیٹی والے، یا اللہ مسجد کے ٹرسٹ حضرات، یا اللہ متولی حضرات، جتنے لوگ جس لائن کی اس مسجد کے متعلق خدمت کرتے ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، موت آئے حرم شریف ہو، کعبہ کا طواف ہو، زبان ہماری ہو، ہماری زبان پہ تیرا قرآن ہو، مدینہ منورہ ہو، روضہ رسول کے سامنے ہم کھڑے ہو، زبان ہماری ہو، ہماری زبان پہ تیرے محمد کی نام کا درود ہو۔ ایسی سعادت مندی والی موت نصیب فرما۔ دنیا بکتے بکتے، دنیا کماتے کماتے، ہسپتالوں میں تڑپتے تڑپتے تو ناراض، تیرا نبی ناراض، روح کھینچنے والا فرشتہ ناراض۔ یا اللہ ایسی بدبختی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تو نے قرآن میں فرمایا فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، گنہگاروں تو گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلائے گا۔ تو قرآن میں تو نے کہا ھذا نزلہم یوم الدین، یا اللہ ایک تو نے کہا یہ میری مہمانی ہوگی۔ یا اللہ ایسی مہمانی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ترمذی شریف میں ہے کل قیامت کا دن ہوگا، یا اللہ ہمارے نبی یا اللہ دیکھ کر کہیں گے سحقن سحقن، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ یا اللہ اگر ہمارے نبی نے ایسے پرفتن ماحول میں، پرخطر دور میں اگر ایسا کہہ دیا تو مجھ سے دور ہو جاؤ، ہمارا کون سا آسرا ہوگا؟ یا اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ یا اللہ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کسی کے پاس جسم پر کپڑا بھی نہیں ہوگا، سارے لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے، ہمارے نبی نے ساتھ چھوڑ دیا، ہمارا پھر کون سا آسرا ہوگا؟ یا اللہ تیرے محبوب کی شفاعت عطا فرمانا، تیرے محبوب کے ہاتھوں جام کوثر پلانا۔ یا اللہ قبر کے منظر کو، یا اللہ مراحل کو آسان فرمانا۔
یا اللہ عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمانا۔ اس بستی سے جتنے لوگ تیری بارگاہ میں جا چکے ہیں اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہے شفا عطا فرما، بے روزگار ہے حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما، بے اولاد ہے نیک اولاد عطا فرما، جن کے اولاد بیمار ہے شفا عطا فرما، اولاد نافرمان ہے یا اللہ صحیح ہدایت عطا فرما۔ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق تو دے تیری شان کے مطابق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔